सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मजीद इजाफा। 9 माह में $90 करोड़ मालियत तेल की मुअख्खर अदायगी पर फराहमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मई के तीसरे हफ्ते में चीन का दौरा मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पेट्रोल मजीद ₹14.92 और डीजल ₹15 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹414.78 हो गई। हाई स्पीड डीजल की ₹414.58 फी लीटर पर फरोख्त। पेट्रोल पर लेवी ₹13.91 फी लीटर बढ़ाकर ₹117.41 फी लीटर की जा चुकी। डीजल पर ₹13.91 फी लीटर लेवी का इजाफा किया गया। ईरान अमरीका जंग के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 41% इजाफा। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर जंग के नाम पर 7% से जायद का बोझ डाला। 28 फरवरी से अब तक पेट्रोल ₹156.61 महंगा हो चुका। अवाम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% अज खुद इजाफे का ऐलान। बाइक, कार, हैवी व्हीकल्स के बाद फजाई टिकट्स की कीमतों में इजाफा। यकीनी जहाज़ों के जेट्स फ्यूल की कीमत में ₹53.11 फी लीटर मजीद इजाफा। कीमत ₹441.66 फी लीटर तक पहुंच गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.32 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। तौसीई फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $1 अरब 10 करोड़ और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $21 करोड़ शामिल। किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद का सबूत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का आलमी मालियाती इदारे से किस्त की मंजूरी का खैर मक़दम। मुआशी इस्तेहकाम की काविशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अहम इजलास के हवाले से सूरत हाल पर गौर व ख्वास। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से कौमी क़यादत के पस पर्दा काविशों से आगाह किया। मार्का हक के हीरोज कौम का फ़ख्र करार, कौम का मान करार। एयर हेडक्वार्टर्स नूर खान एयरबेस पर पुरवक़ार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया के साइबर जांबाजों को एज़ाज़ात दिए। मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत हम हैं बुनियानुम मरसूस रैली। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक हज़ारों नौजवान, ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। पाक फ़ौज को ख़िराज तहसीन। शराब दुश्मन के खिलाफ पता का जश्न। मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां, जलसे जुलूस और तक़रीबात का इनेकाद। इस्लामाबाद के आसमान पर फ़ज़ाइया के शाहीनों की शानदार एंट्री। फ्लाई पास्ट की रिहर्सल के दौरान फ्लेयर्स छोड़े तो आसमान जगमगा उठा। पीपल्स पार्टी आज मार्का हक़ की कामयाबी पर कराची के CBU जश्न मनाएगी। मारूफ सिंगर आज शाम मिल्ली नग़मे पेश करेंगे। आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा किया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान की तजावीज़ पर जल्द जवाब के लिए पुरउम्मीद हैं और उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरानी फ़ौजी ताकत ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं कि तेहरान अब क्या करता है। सहाफ़ियों से बातचीत में एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। फ़रीक़ैन सालिसों के साथ मिलकर 14 निकाती मुफ़ाहमत की याददाश्तों की तैयारी पर काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की वाशिंगटन में नायब अमरीकी सदर से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी और GD वेंस की ईरान जंग के खात्मे और पाकिस्तान की सालिसी की काविशों पर गुफ्तगू। बहरान के हल तक पहुंचने के लिए फ़रीक़ैन पर सालिसी की काविशों का मुस्बत जवाब देने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के अस्करी शोबे और असलहा साजी से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा ख़जाना ने मज़ीद 10 अफराद और कंपनीज़ पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी।
ایران کے خارگ جزیرے کے قریب سمندر میں تیل پھیلنے کی سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق سمندر میں تیل تقریباً 45 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% کا اضافہ۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $100.29 ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI $95.42 فی بیرل ہو گئی۔ مشرق وسطی جنگ سے عالمی سطح پر خوراک کے بحران کا شدید خدشہ۔ اپریل میں فوڈ پرائس انڈیکس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% کا اضافہ، ریکارڈ جو 2023 کے بعد قیمتوں کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد روس اور یوکرین میں 3 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ روس میں وکٹری ڈے پریڈ، روسی وزارت دفاع کا یوکرین پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب۔ قوم ملکی سالمیت اور قومی یکجہتی پر حملہ کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا بیان۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کا بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ منشیات کی روک تھام کے لیے مشترکہ تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ لاہور میں پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کا انعقاد۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام اور صنعتی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہارون اختر خان کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے خاتون سمیت 3 افراد کی جان لے لی۔ شارع فیصل پر کارساز کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار فضل جاں بحق۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے راہگیر چل بسا۔ ملیر میں نامعلوم گاڑی نے راہگیر خاتون کو روند ڈالا۔ سپر ہائی وے لکی سیمنٹ کے قریب ٹریفک حادثے میں 8 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق ٹرک اور گاڑی کی ریس کے دوران حادثہ پیش آیا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ ڈیبیو کرنے والے اذان کی 50، امام الحق کی شاندار بیٹنگ۔ بنگلہ دیشی ٹیم 413 رنز پر آؤٹ۔ محمد عباس نے 5 شکار کیے۔ چیئرمین PCB نے میچ دیکھا۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے آئل فیسلٹی کی فراہمی میں مزید اضافہ۔ 9 ماہ میں $90 کروڑ مالیت تیل کی مؤخر ادائیگی پر فراہمی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مئی کے تیسرے ہفتے میں چین کا دورہ متوقع۔ وزیراعظم چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پیٹرول مزید $14.92 اور ڈیزل $15 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $414.78 ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی $414.58 فی لیٹر پر فروخت۔ پیٹرول پر لیوی $13.91 فی لیٹر بڑھا کر $117.41 فی لیٹر کی جا چکی۔ ڈیزل پر $13.91 فی لیٹر لیوی کا اضافہ کیا گیا۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 41% اضافہ۔ حکومت پاکستان نے عوام پر جنگ کے نام پر 7% سے زائد کا بوجھ ڈالا۔ 28 فروری سے اب تک پیٹرول $156.61 مہنگا ہو چکا۔ عوام نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ پاکستان منی مزدہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں 10% از خود اضافے کا اعلان۔ بائیک، کار، ہیوی وہیکلز کے بعد فضائی ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافہ۔ یقینی جہازوں کے جیٹس فیول کی قیمت میں $53.11 فی لیٹر مزید اضافہ۔ قیمت $441.66 فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ IMF نے پاکستان کے لیے $1.32 کروڑ کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ رقم فوری طور پر پاکستان منتقل کر دی جائے گی۔ توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت $1 ارب 10 کروڑ اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $21 کروڑ شامل۔
قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر IMF کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عالمی مالیاتی ادارے سے قسط کی منظوری کا خیر مقدم، معاشی استحکام کی کاوشیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور اہم اجلاس کے حوالے سے صورتحال پر غور و خوض۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے قومی قیادت کے پس پردہ کاوشوں سے آگاہ کیا۔ مارکہ حق کے ہیروز قوم کا فخر قرار، قوم کا مان قرار۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نور خان ایئر بیس پر پروقار تقریب، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کے سائبر جاں بازوں کو اعزازات دیے۔ مظفر آباد میں حریت کانفرنس کے تحت ہم ہیں بنیانوں مرصوص ریلی، برہان وانی چوک سے علمدار چوک تک ہزاروں نوجوان، خواتین اور بچوں کی شرکت، پاک فوج کو خراج تحسین۔ چالاک دشمن کے خلاف فتح کا جشن، مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر ریلیاں، جلد سے جلوس اور تقریبات کا انعقاد۔ اسلام آباد کے آسمان پر فضائیہ کے شاہینوں کی شاندار انٹری، فلائی پاسٹ کی ریہرسل کے دوران فریلز چھوڑے تو آسمان جگمگا اٹھا۔ پیپلز پارٹی آج مارکہ حق کی کامیابی پر کراچی کے سی ویو جشن منائے گی۔ معروف سنگر آج شام ملی نغمے پیش کریں گے، آتش بازی کا زبردست مظاہرہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ایران کی تجاویز پر جلد جواب کے لیے پر امید ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایرانی فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تہران اب کیا کرتا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت میں ایک بار پھر دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ فریقین ثالثوں کے ساتھ مل کر 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشتوں کی تیاری پر کام کر رہے ہیں، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ قطری وزیر اعظم کی واشنگٹن میں نائب امریکی صدر سے ملاقات، شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور JD وینس کی ایران جنگ کے خاتمے اور پاکستان کی ثالثی کے کاوشوں پر گفتگو۔ بحران کے حل تک پہنچنے کے لیے فریقین پر ثالثی کی کاوشوں کا مثبت جواب دینے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے عسکری شعبے اور اسلحہ سازی سے تعلق کا الزام، امریکی محکمہ خزانہ نے مزید 10 افراد اور کمپنیز پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے خارگ جزیرے کے قریب سمندر میں تیل پھیلنے کی سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق سمندر میں تیل تقریباً 45 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% کا اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $100.29 ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI $95.42 فی بیرل ہو گئی۔ مشرق وسطی جنگ سے عالمی سطح پر خوراک کے بحران کا شدید خدشہ، اپریل میں فوڈ پرائس انڈیکس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% کا اضافہ ریکارڈ، جو 2023 کے بعد قیمتوں کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد روس اور یوکرین میں 3 روزہ جنگ بندی کا آغاز، روس میں وکٹری ڈے پریڈ، روسی وزارت دفاع کا یوکرین پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ 9 مئی کے واقعات، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب، قوم ملکی سالمیت اور قومی یکجہتی پر حملہ کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا بیان۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کا بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، منشیات کی روک تھام کے لیے مشترکہ تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ لاہور میں پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کا انعقاد، شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام اور صنعتی ترقی کی جانب گامزن ہے، ہارون اختر خان کا تقریب سے خطاب۔
कराची में ट्रैफिक हादसात ने खातून समेत 3 अफराद की जान ले ली। शाहर फैसल पर कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार फजल जामहक सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर चल बसा। मलीर में नामालूम गाड़ी ने राहगीर खातून को रौंद डाला। सुपर हाईवे लकी सीमेंट के करीब ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक और गाड़ी की रेस के दौरान हादसा पेश आया। और ढाका टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। डेब्यू करने वाले आजान की 50, इमामुल हक की शानदार बैटिंग। बांग्लादेशी टीम 413 रन पर आउट। मोहम्मद अब्बास ने 5 शिकार किए। चेयरमैन पीसीबी ने मैच देखा।